السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 62 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے المقابلہ ودخل فیہ ما یختص باسم المقابلہ۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ صنعت مقابلہ کو علامہ سکاکی وغیرہ اہل علم نے محسنات معنویہ کی ایک مستقل قسم، ایک مستقل صنعت قرار دیا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ صنعت مقابلہ کوئی الگ سے مستقل قسم اور صنعت نہیں ہے، بلکہ یہ صنعت مطابقہ یعنی صنعت طباق میں داخل ہے اور اسی کی ایک نوع ہے۔ فرماتے ہیں وَدَخَلَ فِيهِ مَا يَخْتَصُّ بِاسْمِ الْمُقَابَلَةِ، اور صنعت طباق ہی میں وہ بھی داخل ہے جسے اسم مقابلہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، جو مقابلہ کے نام کے ساتھ مخصوص ہے۔ مقابلہ کے نام کے ساتھ جو صنعت مخصوص ہے وہ بھی در حقیقت طباق ہی میں داخل ہے۔ اور مقابلہ کہتے کسے ہیں تو اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں وَهِيَ أَن يُؤْتَى بِمَعْنَيَيْنِ مُتَوَافِقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ عَلَى التَّرْتِيبِ۔ صنعت مقابلہ یہ ہے کہ کلام میں دو یا دو سے زائد ایسے معانی لائے جائیں جو باہم موافق ہوں، پھر ان کے مقابل معانی کو ترتیب وار لایا جائے تو اسے مقابلہ کہتے ہیں۔ پھر سے سمجھ لیں، کلام میں دو یا دو سے زائد ایسے معانی کا تذکرہ کیا جائے جو باہم موافق ہوں، پھر ثانیاً ان کے مقابل معانی کا کلام میں ترتیب وار ذکر کیا جائے تو یہ صنعت مقابلہ ہے۔ تو عبارت کا ترجمہ ہوگا، عبارت ہے وہی ان یؤتی بمعنیین متوافقین او اکثر بما یقابل ذلک علی الترتیب۔ مقابلہ یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد باہم موافق معانی کو کلام میں لایا جائے، بما یقابل، ایسے عبارت ہوگی ثم یؤتی بما یقابل ذلک علی الترتیب، ثم یؤتی بما یقابل ذلک علی الترتیب، پھر ان معانی کے مقابل معانی کو ترتیب وار لایا جائے تو یہ صنعت مقابلہ ہے۔ صنعت مقابلہ کی تعریف میں جو یہ کہا گیا کہ کلام میں اولاً دو یا دو سے زائد ایسے معانی لائے جائیں جو باہم موافق ہوں، جن کے درمیان توافق ہو، تو یہاں توافق سے کیا مراد ہے؟ کیا یہاں توافق سے تناسب مراد ہے؟ اور مطلب یہ ہے کہ وہ معنی باہم متناسب ہوں؟ تو صاحب کتاب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں توافق سے خلاف تقابل مراد ہے، یہاں توافق سے تناسب ہرگز مراد نہیں ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دو یا دو سے زائد معنی جو اولاً کلام میں ذکر کیے جاتے ہیں وہ باہم متناسب ہوں، ان کے درمیان تناسب پایا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں توافق سے مراد ہے خلاف تقابل، یعنی وہ معنی متقابل نہ ہو، بس اولاً جو معانی ذکر کیے جا رہے ہیں کلام میں وہ معنی باہم متقابل نہ ہو، بس اتنا کافی ہے۔ مثال دیکھیں گے تو بات واضح ہوگی۔ کہتے ہیں والمراد بالتوافق خلاف التقابل، اور توافق سے مراد ہے خلاف تقابل نہ کہ تناسب۔ جیسے
نحو جیسے مثال دے رہے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو چاہیے کہ وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ یہاں دیکھیں اولاً کلام میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے ضحک ہنسنا اور دوسرے ہے قلت۔ ضحک اور قلت دو معانی کا اولاً کلام میں ذکر ہے، اور یہ دو ایسے معانی ہیں جو باہم موافق ہیں۔ اور باہم موافق کا مطلب کیا تھا کہ وہ مقابل نہ ہوں۔ یہاں ضحک اور قلت دو معانی کا ذکر ہے، اور ان کے درمیان تقابل نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں۔ بس جب ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں تو ان کے درمیان توافق پا دیا جائے گا۔ توافق سے تناسب مراد نہیں ہے، ورنہ تو ضحک اور قلت کے درمیان کیا تناسب ہے؟ ضحک اور قلت کے درمیان گو تناسب نہیں ہے، لیکن یہاں تقابل بھی نہیں ہے ان دونوں کے درمیان، اور جب تقابل نہیں ہے تو دونوں کے درمیان توافق پا لیا جائے گا۔ تو اولاً کلام میں دو معنی کا ذکر کیا گیا، ضحک کا اور قلت کا۔ پھر ثانیاً دو اور معنی کا ذکر کیا گیا، ایک ہے بکا اور دوسرا ہے کثرت۔ بکا یہ ضحک کے مقابل ہے اور کثرت یہ قلت کے مقابل ہے، تو صنعت مقابلہ پالی گئی۔ یہ مثال ایسی ہے جہاں اولاً دو باہم موافق معنی کا تذکرہ ہے، پھر ان کے مقابل کا تذکرہ ہے ترتیب وار۔ آگے مثال صاحب کتاب نے جو دی ہے اس میں اولاً تین باہم موافق معانی کا تذکرہ ہے، پھر ترتیب وار ان کے مقابل کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں وَنَحْوُ قَوْلِهِ، اور جیسے شاعر کا یہ شعر ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الکفر والافلاس بالرجل۔ ما احسن فعل تعجب ہے، کتنا حسین ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا بہتر ہے۔ اذا اجتمعا، اجتماع فعل ماضی صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، اس میں الف ضمیر بارز فاعل ہے جس کا مرجع ہے الدین اور الدنیا، اور اصل عبارت ہے اذا اجتمعا بالرجل، مانا ہوگا دین و دنیا جب کسی شخص کے دین و دنیا جب کسی شخص میں یکجا ہو جائیں تو وہ کتنے اچھے ہیں، یعنی یہ بات کتنی اچھی ہے۔ دین و دنیا جب کسی شخص میں یکجا ہو تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ وَأَقْبَحَ الْكُفْرَ وَالْإِفْلَاسَ بِالرَّجُلِ، یہاں اقبح بھی فعل تعجب ہے، اصل میں ہے وَمَا أَقْبَحَ الْكُفْرَ وَالْإِفْلَاسَ بالرجل، یعنی بالرجل سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، مطلب ہے وما اقبح الکفر والافلاس اذا اجتمعا بالرجل، اور کفر و افلاس جب کسی شخص میں یکجا ہو جائیں تو یہ کتنی بری بات ہے۔ آدمی کافر بھی ہے اور غریب بھی ہے، مفلس بھی ہے، تو اس کو نہ دین ملا اور نہ دنیا ملی۔ اور آدمی اگر مومن ہو اور صاحب ثروت بھی ہو تو اسے دین بھی مل گیا اور دنیا بھی مل گئی۔ ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، یعنی اذا اجتمعا بالرجل، دین و دنیا جب کسی شخص میں یکجا ہوں تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ وما اقبح الکفر والافلاس اذا اجتمعا بالرجل، اور کفر و افلاس جب کسی شخص میں یکجا ہو جائیں تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اس کلام میں اولاً تین معانی کا ذکر ہوا جو باہم موافق ہیں۔ اول ہے حسن، ثانی ہے دین، اور ثالث ہے دنیا۔ حسن، دین اور دنیا، یہ تین معانی ہیں۔ اور پھر ثانیاً اسی کلام میں ان کے مقابل کا تذکرہ ہے، اور وہ مقابل ہیں قبح، کفر اور افلاس۔ قبح یہ حسن کا مقابل ہے،
کفر یہ دین کا مقابل ہے کیونکہ دین سے ایمان مراد ہے، اور افلاس یہ دنیا کے مقابل ہے کیونکہ دنیا سے دولت ہی مراد ہے۔ تو اولاً 3 معانی کا تذکرہ ہوا کلام میں، پھر ان کے مقابل کا تذکرہ ترتیب وار ہوا، تو یہ صنعت مقابلہ ہے۔ آگے صاحب کتاب ایک مثال اور دے رہے ہیں جس میں اولاً 4 باہم موافق معانی کا تذکرہ ہے، پھر ان کے مقابل کا ترتیب وار تذکرہ ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ دیکھیں، وَنَحْوُ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ ترجمہ ہوگا آیت کا، رہا وہ شخص جس نے داد و دہش کی، واتقى اور اللہ کا خوف رکھا، وصدق بالحسنى اور نیک بات کی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسرا، یسرا سے جنت مراد لے لیں تو یسر التیسیر کا معنی ہوتا ہے راہ ہموار کرنا، فسنیسرہ للیسرا، تو ہم اس کے لیے جنت کی راہ ہموار کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا یعنی نہ دیا، اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا، واستغنا اور بے نیازی کا مظاہرہ کیا، وکذب بالحسنى اور نیک بات کی تکذیب کی، فسنیسرہ للعسرى، عسرا سے یہاں جہنم مراد لیں گے، تو ہم اس کے لیے جہنم کی راہ ہموار کر دیں گے۔ اس آیت میں اولاً 4 باہم موافق معنی کا تذکرہ ہے۔ پہلا معنی ہے اعطاء، دینا، داد و دہش کرنا، دوسرا ہے اتقاء، اللہ سے ڈرنا، اور تیسرا ہے تصدیق بالحسنى، یہ تیسرا معنی ہے، اور چوتھا معنی ہے یسرا، جنت۔ پھر ترتیب وار ان معانی کے مقابل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا ہے بخل جو اعطاء کے مقابل ہے، دوسرا ہے استغناء جو اتقاء کے مقابل ہے، اور تیسرا ہے تکذیب بالحسنى جو تصدیق بالحسنى کے مقابل ہے، اور چوتھا ہے اسرا جو یسرا کے مقابل ہے۔ تو بخل کا اعطاء کے مقابل ہونا بالکل ظاہر ہے، تکذیب بالحسنى کا تصدیق بالحسنى کے مقابل ہونا بالکل ظاہر ہے، اور اسرا کا یسرا کے مقابل ہونا یہ بھی بالکل ظاہر ہے، لیکن استغناء یہ اتقاء کے کیسے مقابل ہے یہاں کسی کو شبہہ ہو سکتا تھا، اس لیے صاحب کتاب نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اتقاء کا معنی ہے اللہ سے ڈرنا، اور استغناء کا معنی ہے آدمی کا بے نیازی کا مظاہرہ کرنا۔ تو ان میں بظاہر تقابل نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے صاحب کتاب وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں استغناء سے کیا مراد ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا تو یہاں استغناء سے مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالی کی نعمتوں سے بیزاری کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالی کی نعمتوں سے بے پرواہی دکھائی، گویا اسے اللہ کی نعمتوں کی حاجت نہیں ہے، جبکہ ہر ایک کو اللہ کی نعمتوں کی حاجت ہے۔ تو پھر جب اس نے اللہ کی نعمتوں سے اس طرح بے پرواہی دکھائی تو گویا اسے اللہ کا خوف نہیں رہا، اللہ کی نعمتیں ہی کھا رہا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں سے لاپرواہی دکھانا، اسے لازم ہے یہ چیز کہ وہ اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے۔ تو مراد ہے اللہ کی نعمتوں سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا،
اور اس چیز کو اللہ سے نہ ڈرنا یعنی عدم اتقاء لازم ہے۔ تو یہاں استغناء کا جو معنی ہے وہ تو اتقاء کے مقابل نہیں ہے، لیکن اس استغناء کو جو چیز لازم ہے یعنی عدم اتقاء وہ ضرور اتقاء کے مقابل ہے۔ یا پھر استغناء کا یہاں معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کی شہوتوں میں کھو کر کے جنت کی نعمت سے لاپرواہ ہو گیا، بے نیاز ہو گیا۔ اور اس طرح جبکہ کسی کو جنت سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی جنت سے بے پرواہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ تو جنت دنیا کی شہوتوں میں کھو کر کے جنت کی نعمت سے بے پرواہ ہو جانا یہ بھی عدم اتقاء کو لازم ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے بھی استغناء یہ اتقاء کے مقابل تو نہیں ہے، لیکن استغناء کو اس معنی کے لحاظ سے استغناء کو جو عدم اتقاء لازم ہے وہ عدم اتقاء ضرور کیا ہے، اتقاء کے مقابل ہے۔ تو یہاں استغناء مقابل نہیں ہے اتقاء کے، لیکن استغناء کو جو چیز لازم ہے وہ اتقاء کے کیا ہے، ضرور مقابل ہے۔ تو پھر ہماری بات صحیح ہو گئی کہ اولاً یہاں 4 معنی کا تذکرہ ہے، پھر ان کے مقابل کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں وَنَحْوُ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ المراد باستغناء انہ زہد فیما عند اللہ تعالی کانہ مستغن عنہ فلم یتقی۔ یا تو استغنا سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نعمتوں سے اس طرح بے پرواہ ہو گیا کہ گویا وہ اللہ کی نعمتوں سے بے نیاز ہے، فلم یتقی، تو اس طرح اس نے خدا کا خوف نہیں کیا۔ اور استغنا یا استغنا سے یہ مراد ہے کہ وہ استغنا بشہوات الدنیا عن نعیم الجنت فلم یتقی، یا استغنا سے یہ مراد ہے کہ وہ دنیا کی شہوتوں میں غافل ہو کر نعیم جنت سے بے پرواہ ہو گیا، فلم یتقی، اور اس طرح وہ خدا سے نہ ڈرا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ علامہ سکاکی نے مقابلے کی تعریف میں ایک قید کا اضافہ اور کیا ہے۔ ان کے ہاں مقابلہ پائے جانے کے لیے ایک قید اور ہے۔ علامہ سکاکی کہتے ہیں کہ مقابلے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ کلام میں اولاً 2 یا 2 سے زائد باہم موافق معانی ذکر کیے جائیں، پھر ثانیاً ان کے مقابل معانی کو ترتیب وار ذکر کیا جائے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کلام میں جن معانی کو اولاً ذکر کیا گیا ہے اگر ان معانی کے ساتھ کوئی شرط بھی مذکور ہو، کلام میں اولاً جن باہم موافق معنی کا تذکرہ کیا گیا ہے اگر ان معانی کے ساتھ کسی شرط کا بھی تذکرہ ہو تو پھر مقابلہ کے پائے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ثانیاً جب ان کے معانی کو ذکر کیا جائے تو ان معانی کے ساتھ بھی ایسی شرط کا تذکرہ ہو جو شرط پہلی والی شرط کے مقابل ہو۔ جب یہاں شرط ذکر کی جائے تو وہاں بھی شرط ذکر کی جائے اور وہ شرط پہلی والی شرط کی کیا ہو، ضد ہو۔ اس کی مثال جیسے یہی آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، مانا ہے رہا وہ شخص جس نے داد و دہش کی اور اللہ کا خوف رکھا اور نیک بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے جنت کی راہ ہموار کر دیں گے۔ تو یہاں
تین معنی کا تذکرہ ہے. اعطاء اولاً تین معنی کا تذکرہ ہے، اعطاء اور اتقاء اور تصدیق بالحسنى. اور اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ جب یہ چیزیں پا لی جائیں گی تو ہم اس کے لیے جنت کی راہ کیا کر دیں گے؟ ہموار کر دیں گے. تو یہاں تین معنی کا تذکرہ ہے اور تین معنی کے تذکرے کے ساتھ ایک قید ہے، اور وہ ہے تیسیر للیسرا، کہ جب یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تو ہم اس کے لیے جنت کی راہ ہموار کر دیں گے. یہاں ایک قید ہے. تو جب اولاً تین معنی کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے ساتھ ایک قید کا تذکرہ کیا گیا تو اب یہ ضروری ہے سکاکی کے نزدیک کہ اب ثانیاً جو معنی ذکر کیے جائیں گے ان کے مقابل معنی، ان کے ساتھ بھی قید کا تذکرہ ہو اور اس قید کی ضد ہو وہ قید. اور آیت میں ایسا ہی ہے، آگے ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا اور بے نیازی کا مظاہرہ کیا اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم اس کے لیے جہنم کی راہ ہموار کر دیں گے. یہاں دیکھیے ثانیاً تین معنی کو ذکر کیا گیا ہے جو پہلے والے معنی کے مقابل ہیں. بخل کا تذکرہ ہوا جو اعطاء کے مقابل ہے، استغنا کا تذکرہ ہوا جو اتقاء کے مقابل ہے، اور تکذیب بالحسنى کا تذکرہ ہوا جو تصدیق بالحسنى کے مقابل ہے. اور یہاں بھی شرط، ایک قید کا اور ایک شرط کا ذکر ہے، اور وہ ہے تیسیر للیسرا. اور یہ شرط یعنی یہ قید تیسیر للعسرا، یہ قید پہلی والی قید تیسیر للیسرا کے مقابل ہے. تو سکاکی کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ اگر اولاً ذکر ہونے والے معنی کے ساتھ کوئی قید مذکور ہو تو پھر ثانیاً ان کے مقابل معنی کے تذکرے کے وقت بھی اس قید کی ضد کا تذکرہ ہو. لہذا سکاکی کی اس تعریف کے لحاظ سے صاحب کتاب نے جو دوسری مثال دی ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الکفر والافلاس بالرجل، یہ مثال مقابلہ کی نہیں ہوگی علامہ سکاکی کے نزدیک، کیونکہ اس مثال میں کیا ہے؟ ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، دین و یعنی اذا اجتمعا بالرجل، دین و دنیا جب کسی شخص میں یکجا ہو جائیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے. تو یہاں دو معنی کا تذکرہ ہوا، اولاً دین اور تین معنی کا، دین حسن اور دین اور دنیا، اور ان معنی کے ساتھ ایک قید کا بھی ذکر ہے، اور وہ قید ہے اذا اجتمعا بالرجل، جبکہ یہ دین و دنیا کسی شخص میں یکجا ہو جائے. پھر ثانیاً ان تینوں کے مقابل کا تذکرہ ہو رہا ہے وما اقبح الکفر والافلاس اذا اجتمعا بالرجل. قبح یہ حسن کے مقابل ہے اور کفر دین کے مقابل ہے اور افلاس دنیا کے مقابل ہے. اور یہاں بھی ایک قید کا تذکرہ ہے اور وہ ہے اذا اجتمعا بالرجل. لیکن یہ اذا اجتمعا بالرجل یہ قید پہلی قید کی ضد نہیں ہے، یہ تو پہلی ہی والی قید ہے. وہاں بھی اذا اجتمعا بالرجل ہے، وہاں بھی اجتماع کی بات ہے اور یہاں بھی اجتماع کی بات ہے. یہ سکاکی کے نزدیک یہ شعر مقابلہ کی مثال اس وقت ہوتا جبکہ وَأَقْبَحَ الْكُفْرَ وَالْإِفْلَاسَ بِالرَّجُلِ کی اصل عبارت یوں ہوتی وَمَا أَقْبَحَ الْكُفْرَ وَالْإِفْلَاسَ إِذَا افترقا بالرجل. اگر یہاں افتراق کا تذکرہ ہوتا تو چونکہ وہ اجتماع کے مقابل ہو جاتا اس لیے مقابلہ کی مثال ہو جاتا، لیکن چونکہ یہاں بھی اجتماع ہے اور وہاں بھی اجتماع ہے اس لیے یہ مقابلہ کی مثال نہیں ہوگی سکاکی کے نزدیک. وہی کہہ رہے ہیں وَزَادَ السَّكَّاكِي وَإِذَا شُرِطَ هَا هُنَا أَمْرٌ شُرِطَ ثَمَّةَ ضِدُّهُ. علامہ سکاکی ایک شرط کا اضافہ کرتے ہیں مقابلہ کی تعریف میں کہ وَإِذَا شُرِطَ هُنَا أَمْرٌ، جب یہاں کسی چیز کی شرط لگائی جائے شُرِطَ ثَمَّةَ ضِدُّهُ تو وہاں اس کی ضد کی شرط لگائی جائے گی. یعنی جب اولاً باہم موافق معنی کے تذکرے کے وقت کسی شرط کا ذکر کیا جائے تو وہاں یعنی ان کے مقابل معنی کے تذکرے کے وقت اس شرط کی ضد یہ مشروط ہوگی. کہاتین الآیتین، جیسے یہ دونوں آیتیں. فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده مشتركا بين أضدادها. کیونکہ جب اسی آیت میں فأما من آتى واتقى میں، کیونکہ جب آیت مذکورہ میں تیسیر للیسرا کو اعطاء، اتقاء اور تصدیق کے درمیان مشترک قرار دیا گیا
جعل ضدہ مشترکن بین ازدادہا، تو تیسیر للیسرا کی ضد کو یعنی تیسیر للعسرا کو ان معانی یعنی اعطاء، اتقاء اور تصدیق کے ازداد کے درمیان مشترک قرار دیا گیا، یعنی بخل، استغنا اور تکذیب بالحسنہ کے درمیان مشترک قرار دیا گیا تیسیر للیسرا کی ضد تیسیر للعسرا کو۔ مقابلے کی بحث پوری ہو گئی، آج کا سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔